السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جتنے بھی پوری دنیا میں مومنین ہیں ان سب کو یہ معلوم ہے کہ 28 صفر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور اس امام کی شہادت کا دن ہے جس نے امت کے دو گروہ میں سلو کرانے کے لیے بادشاہت خیرات میں دے دی ہے نا، اور اس میرے امام پر کروڑوں سلام، جس کی صلح کی ایک بھی شرط پوری نہیں ہوئی۔ اس امام کی ایک صلح تھی کہ خلافت واپس ہماری طرف لوٹ آئے گی، بادشاہت ہماری طرف لوٹ آئے گی، جس امام کو نہیں دیا گیا ہے نا، اور ہر تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا کہ اس امام پر کروڑوں سلام کہ جس کو 7 بار زہر دیا گیا، 8ویں بار ہیرا پیس کر پلا دیا گیا۔ امام حسن مجتبی کی شہادت ایک روایت کے مطابق 28 صفر اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو ہو گئی۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات میں آپ سے ضرور کہوں گا، 6 اور 11ویں منانے والوں، کیا کبھی آپ امام حسن کا بھی دن مناتے؟ جنہوں نے اتنے دکھ سہے تمہاری خاطر، کیا وہ اس قابل بھی نہ رہے کہ تمہارے اور پلانے والے پر لعنت، زہر تیار کرنے والے پر لعنت، جس نے میرے امام پر یہ سازشیں رچی، ان تمام لوگوں پر لعنت، تا عمر لعنت، تا قیامت لعنت، لعنت در لعنت۔ اور اس امام پر کروڑوں اربوں سلام کہ جس امام کے جنازے کو دوبارہ گھر لایا گیا قبرستان سے، پھر غسل دیا گیا، پھر قبرستان لے کے جایا گیا، کیونکہ آپ کے جنازے پر تیر چلایا گیا۔ مدینہ کا حاکم مروان بن حکم تھا، جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے اسی مروان کے خاندان کو مدینے سے بھگانے کے لیے کہا تھا، اور دور اور دور اور دور کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی نقلیں اتارتے تھے، رسول اللہ کے سامنے چڑھاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو اس لیے مدینے سے نکالنے کا حکم دیا تھا، مگر بنو امیہ کے بادشاہوں نے مروان کو مدینے کا گورنر بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، جس نے امام حسن علیہ السلام کو ان کے نانا آقا نبی کریم کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا۔ آپ کے جنازے پر تیر چلوایا گیا، تیر چلانے والوں پہ لعنت، چلوانے والوں پہ لعنت، میرے امام کو شہید کرنے والوں پہ لعنت۔ یاد رکھنا، پورے مہینے میں اگر کسی بھی مسجد میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ نہ بیان ہو اور اس کی تفصیل نہ بتائی جائے کہ ان کو کس لیے شہید کیا گیا، شہید کرنے میں کون کون تھے، یہ سازشیں کس نے رچی، اس میں کس کا ہاتھ تھا، اور یہ حقیقت اگر نہیں بتائیں تو اللہ کے پیر کا تو عرس ہو اور امام حسن پاک کا دن گزر جائے، تمہارے بچوں کو خبر بھی نہ ہو۔ یہی حق تھا اہل بیت کا۔ حضور علیہ السلام بار بار کہتے تھے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا حق ادا کرتے رہنا۔ یہی حق تھا، یہی حق تھا۔ گلی کے ننگے دھڑنگوں کے دھوم دھام سے عرس منائے جائیں گے۔ رسول کی حدیث ہے کہ جس نے میری اہل بیت کا حق چھپایا، میرے بچوں کے بارے میں دنیا کو نہیں بتائے گا۔ جو اہل بیت سے محبت طلب کی گئی ہے، یہ نبی کی یا اہل بیت نبوت کی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی امت کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر وہ اہل بیت سے محبت کر لیتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسری بات فرمائی، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اس امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے حضور، فرمایا میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، تمہاری زندگی کو اجال دے گی یہ کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑنا نہیں۔ پھر فرمایا اور میرے اہل بیت، اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا، دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور فرمایا اگر تم ان دونوں کے دامن پکڑ لیتے ہو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، دونوں کے دامن کو تھام لوگے تو تم کامیاب اور بامراد ہوگے۔ ان کے حق کو چھپائے گا، جو میرے اہل بیت کو دنیا کے سامنے نہیں لائے گا، جو میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ جہنمی ہے، لعنتی ہے، دوزخی ہے۔
حسن پاک کے لیے زہر تیار کرنے والے پر، حسن پاک کے لیے زہر لے کے آنے والے پر، حسن پاک کے لیے زہر تیار کروانے والے پر، حسن پاک کے لیے زہر گھر میں پہنچانے والے پر، حسن پاک کو زہر دینے والے پر، حسن پاک کے قتل پر خوش ہونے والے پر۔ اب آپ فکر نہ کریں، یہ لعنت خود بخود پہنچ جائے گی، ہمیں کوئی نہ ہے، منافق ہے، حیزی ہے، حرامی ہے۔ تو ان تمام مسجد کے پیش اماموں کو میرا سلام جو امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ بیان کریں گے، کیونکہ کل جمعہ ہے اور کل بہت بڑا دن ہے یہی، اور جو لوگ نہیں کریں گے اللہ اس کا رسول ان سے بدلہ لے گا، کیونکہ اہل بیت کا حق اگر دنیا میں چھپایا جائے گا تو پھر ان کو دنیا میں بھی اس کا عذاب چکانا ہے، آخرت میں بھی اس کا عذاب چکانا ہے۔ اب رہ